السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ کافی عرصے بعد آپ سے جو ہے وہ ملاقات ہو رہی ہے۔ لکھنا، ٹویٹ کرنا یا انسٹاگرام فیس بک پوسٹ تو جاری رہتی ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا تعطل آ جاتا ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ اس سال ریگولر ویلاگ کروں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہیں۔ دوسرا، آپ کی تمام دعاؤں کا، عزت کا، میسیجز کا بہت شکریہ۔ میں پڑھتی رہتی ہوں، اکثر آپ کے میسیجز بہت بوسٹ کرتے ہیں، بہت جو ہے وہ ایک سینس آف رسپیکٹ اور سیکیورٹی کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے عوام کتنے اچھے ہیں اور اپنی شہداء کی فیملی کو کتنا رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو تھینک یو سو مچ فار یور آل سپورٹ اینڈ آل دا بیوٹیفل میسیجز، جس میں دعائیں ہوتی ہیں، جس میں بہت زیادہ جو ہے وہ موٹیویشن ہوتی ہے۔ تو میری بھی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے اس سال کو بہترین سال ثابت کرے۔ تو جناب، پہلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اور امریکہ میں ان کے جو ہے ملینیل میئر نے جو ہے حلف اٹھا لیا، زہران ممدانی نے، اور قرآن مجید کے اوپر انہوں نے حلف لیا۔ بڑی خوبصورت یہ روایت ہے حلف لینے کی۔ اور مسلمان میئر جو ہے وہ نیو یارک کو رول کرے گا۔ اور جو فرسٹ کپل ہے یہ بھی بہت خوبصورت ہے، جوڑا بہت پیارا ہے ان دونوں کا۔ بڑی خوشی ہوئی انہیں دیکھ کے، اور پھر سوچا کاش ہمارا بھی کوئی اچھا سا ملینیل یا جینزی میں ہوتا۔ لیکن دوسری طرف یہ خبر دیکھ کے میں مسکرا اٹھی کہ وفاقی حکومت نے آج پھر جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی جو ہے وہ منظوری دے دی۔ حالانکہ یہ اتنے ضروری ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے کہ وہاں پہ جمہوریت ہو اور گراس روٹ کے اوپر جو ہے وہ لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہوں اپنی اپنی کمیونٹی کو۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ ڈائنیسٹیز رول کر رہی ہیں، کچھ فیملیز کے حد تک سے جن کو جمہوری کہا جاتا ہے، سو کالڈ جمہوری ہیں ویسے، تو اس کے علاوہ پاور شیئرنگ نہیں کی جا رہی عوام کے ساتھ۔ تو مجھے بہت افسوس ہوا، حالانکہ الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ 15 فروری کو جو ہے وہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے، لیکن اس کو جو ہے وہ آج پھر ملتوی کر دیا گیا۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا، ورنہ ادروائز ہم بھی کوئی اگر دھاندلی نہ ہو تو جینزی یا ملینیل میں اپنے شہر پہ دیکھیں اور وہ کام کرے ترقی کے لیے۔ بٹ انفارچونیٹلی آج جو فیصلہ ہوا ہے اس میں یہ انتخابات کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ دوسری خبر ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے بڑے معروف وکیل ہیں جو کہ میرے بھی کیسز کو دیکھتے ہیں، میاں علی اشفاق، ان کا جو ہے وہ لائسنس معطل کر دیا گیا۔ اب یہ بڑی عجیب چیز ہے، جب وہ اپنے جو ہے کلائنٹ رجب بٹ کے ساتھ کراچی میں گئے تو ان کے اوپر حملہ ہوا، اور بجائے کہ حملہ کرنے والوں کا لائسنس معطل ہوتا، اس پر جو آواز اٹھا رہے ہیں ان کا لائسنس جو ہے وہ معطل کر دیا گیا۔ تو پاکستان میں جو کچھ ہوتا رہتا ہے نا، بہت ہنسی آتی ہے کہ کوئی رول آف لا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جس کا جو مرضی چاہے کر دے۔ میاں علی اشفاق اتنے زیادہ مقدموں میں وکیل ہیں، اس میں سب سے زیادہ مقدمے انہوں نے صحافیوں کے لے رکھے ہیں، ایسے مقدمے جو کہ کوئی لینے کو تیار نہیں ہوتا۔ جب مجھے وکیل چاہیے تھا تو پورے پاکستان میں کیس لینے کے لیے کوئی وکیل تیار نہیں تھا، اور وہ اور ان کی جو پوری فرم ہے ایس ایم مسعود، وہ سب 8-9 وکلا آئے، ابھی تک وہی کیسز کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور میری تو یہ دعا ہے کہ میاں علی اشفاق کو جلد سپریم کورٹ کا لائسنس بھی مل جائے تو وہ یہاں آ کے بھی پیروی کریں۔ لیکن پنجاب بار کی طرف سے یہ فیصلہ آنا مجھے بہت عجیب سا لگا۔ میں تو یہ وقت نہیں بھول سکتی جب مجھے پورے پاکستان سے وکلا منع کر رہے تھے تو وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آئے تھے، اور کس طریقے سے ان کی ٹیم ابھی تک کیس کو لے کر جو ہے وہ چل رہی ہے، جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں انہیں دیکھ رہی ہے۔ وہ ایک اور الگ بات ہے کہ ہمارا کیس رست روی کا شکار ہے اور 3 سالوں میں اس طرح سے نہیں چلا جس طرح سے چلنا چاہیے تھا، لیکن وکلا کی جب میں تیاری دیکھتی ہوں کہ وہ کتنے کمپٹنٹ ہے، مجھے تو آج بھی وہ وقت یاد ہے جب پورے پاکستان کے وکلا ہمارا کیس لینے سے منع کر رہے تھے، تو عمران ریاض بھائی کے کہنے پہ وہ اور ان کی ٹیم ہمارے گھر آئے 8-9 وکلا، اور آج تک وہی ٹیم جو ہے کیس کو ٹیک اپ کیے ہوئے، اور جتنی تیاری سے یہ لوگ آتے ہیں کورٹ میں، کاش کہ ہمارا کیس اگر ریگولر چل رہا ہوتا تو اب تک شاید ہم انصاف کے قریب ہوتے، لیکن چونکہ ہمارے بینچز چینج ہوتے رہے، پھر ججز ریٹائرڈ ہو گئے، آپ بینچز بار بار جو ہے وہ چینج ہوتے رہے، اور ایک چیف جسٹس کے دور میں تو انہوں نے اسے لگانا ہی پورا سال پسند نہیں کیا، اب جا کر جو ہے یہ لینڈ کیا ہے آئینی عدالت میں۔ تو آئی ایم ہوپ فل کہ جس طریقے سے میں نے ابھی 2 پروسیڈنگز دیکھی ہیں تو آئی ایم ہوپ فل کہ شاید اب یہ کیس چلے۔ تو ان وکلا کے لائسنس کو معطل کر دینا کتنی بڑی جو ناانصافی ہے، اس میں سائلین کا کیا ہوگا، وہ لوگ جو انصاف کے متلاشی ہیں ان کا جو ہے وہ کیا ہوگا۔
اور وہ اس وقت اتنے سارے ان صحافیوں کے جن کے اوپر مقدمے ہوئے ہیں ان کے مقدموں کو جو ہے وہ ٹیک اپ کیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو سیاسی اسیران ہیں جنہیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے، کتنے لوگوں کا تو وہ پروبونو کیس جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. تو یہ بڑا افسوسناک امر ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ جلد ان کا لائسنس جو ہے وہ بحال کر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے وکالت کے فرائض انجام دے سکیں. تیسری خبر میں یہاں بات کروں گی، ہمارے ایک بہت سینئر کولیگ ہیں اور میں نے اپنے سامنے انہیں کام کرتے ہوئے اور اسٹرگل کرتے ہوئے اور آگے نکلتے ہوئے دیکھا ہے. جونیئر لیول سے سینئر لیول تک وہ آئے نادر بلوچ. بڑے ہارڈ کور قسم کے وہ ٹاپکس کو کور کرتے ہیں. ان کی جرنلزم اور رپورٹنگ کوئی عام نہیں ہے. انفارچونیٹلی آپ لوگ ایسے چہروں سے سناشائی رکھتے ہیں جو کہ کسی بھی قابل نہیں ہے، جو صرف شور کرتے رہتے ہیں. سو کالڈ سینئر تجزیہ نگار، سو کالڈ یہ جو پیغام رسانی اور ڈاکیے بنے ہوئے ہیں، ان کا جرنلزم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل لوگ اتنا سوشل میڈیا یوز ہی نہیں کرتے، بس وہ اپنا کام کرتے ہیں اینڈ دیٹس اٹ. تو نادر بھی ان لوگوں میں سے شامل ہیں جو کہ بہت اہم مقدمات کی جو ہے وہ سماعت کور کرتے ہیں اور اس کے ساتھ تمام جو ہے وہ انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں. تو ریسنٹلی انہوں نے ایسی بہت سی فیملیز کو کور کیا جن کے بچوں کو یا جن کے اہل خانہ کو ایسے کیسز میں پھنسایا گیا جس میں وہ قصوروار بھی نہیں تھے. تو ان کی جو ہے وہ طلبی ہو گئی ہے اور ان کے اوپر جو ہے وہ نوٹس جاری ہو گیا ہے. تو مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ پیغام پہنچا رہا ہے عوام تک، کوئی پریس کانفرنس وہ کور کر رہا ہے جو وہاں لوگ باتیں کر رہے ہیں، وہ ون ون جو ہے وہ اس کو شیئر کر رہا ہے، اس پہ مقدمہ کیوں بنتا ہے؟ بٹ یہ شاید سال کا پہلا تحفہ تھا جو کہ موجودہ نظام کی طرف سے صحافیوں کو دیا گیا ہے. تو میں نادر بلوچ کو یہ کہوں گی کہ آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ یہ برا وقت ہے، گزر جائے گا اور تمام اصل صحافتی کمیونٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. ایک اور اہم خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کی جانب سے جو ہے وہ رپورٹ جاری کی گئی ہے 2025 کی، کہ اس میں پاکستان میں 699 دہشت گردی کے حملے ہوئے اور دہشت گردی کے واقعات میں 34% اضافہ ہوا، جو کہ بہت افسوسناک ہے. دہشت گرد حملوں میں ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ 1034 جو ہیں وہ شہید ہوئے اور 21% اموات میں اضافہ دیکھا گیا. اللہ تعالیٰ ان تمام پاکستانیوں کے درجات بلند کرے. اور یہ بہت زیادہ تشویشناک اس لیے بھی ہے کہ اس میں ہماری سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نشانہ بنایا گیا. جس طرح ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کی کورٹ میں جو ہے وہ خود کش حملہ ہوا تو وہ بہت ٹریجک تھا. تو میں یہ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس ملک کے حالات پہ رحم کرے، کہ یہاں دہشت گردی کے اندر جو ہے وہ کمی آئے. ہمیں نیبرز بھی انفارچونیٹلی اچھے نہیں ملے، پھر ہمیں رولرز بھی کوئی خاص نہیں ملے جو کہ پاکستان کا سوچتے. بس ایک عجیب سے حالات ہیں، اور بس میں یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے. اگر موسم کی طرف دیکھیں تو موسم اب واقعی جو ہے سرد ہو گیا ہے اور ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری ہو رہی ہے اور میدانی علاقوں میں شدید دھند ہے. تو پلیز ایسے کوئی ٹریول اپنے پلان مت کیجیے گا کہ آپ برف دیکھنے چلے جائیں اور سلپری گاڑیوں میں یا وہاں سردی میں پھنس جائیں اور کبھی پھنس جائیں. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہیٹر چلاتے وقت اپنی گاڑی کا شیشہ بھی اتنا کھول کے رکھیے گا تاکہ اندر کاربن مونو آکسائڈ پیدا نہ ہو یا کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا نہ ہو، اس سے اموات ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. دوسری چیز، ایسے موسم میں حادثات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ڈرائیو ویری کیئرفلی. سوئٹزرلینڈ کے تفریحی مقام کے اوپر جو ہے وہ آتش زدگی کا سانحہ ہوا جس میں 47 لوگ ہلاک ہو گئے. بہت افسوسناک سانحہ ہے کسی بھی تفریحی مقام پہ ایسا ہو جانا. تو ہماری جو دعائیں ہیں وہ وکٹمز کے ساتھ ہیں، اور آئی ایم شیور کہ جو تمام لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں وہ جلد سے جلد ہیل کر جائیں. اگر بات کریں ہم غزہ کی تو بہت بلند و باغ دعوے کیے گئے تھے کہ اب جو ہے جنگ ختم ہو گئی ہے، اب امن بحال ہو گیا ہے، لیکن وہاں تو لوگ اس وقت سردی سے ٹھٹر رہے ہیں، بھوک افلاس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اس حوالے سے تو کچھ بھی نہیں کیا جا رہا. آج پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک نے غزہ میں فوری طور پر بلا رکاوٹ امداد کا مطالبہ کیا ہے، اور یہ بہت اہم انسانی مطالبہ ہے. اسے فوری طور پر پورا ہونا چاہیے تاکہ وہاں جو انسان جنگ زدہ علاقوں میں، شور زدہ علاقوں میں موجود ہیں، ان کو فوری طور پر جو ہے وہ کھانا پینا اور ادویات فراہم کی جائیں. اگر ہم پاکستان کی مقبول ترین جماعت پی ٹی آئی کی بات کریں تو اس کے قائد اب تک پابند سلاسل ہے عمران خان، اور 2 ماہ سے وہ قید تنہائی میں ہے. اسی طرح ان کی اہلیہ بشرا بی بی بھی جو ہے ان کو بھی کال کوٹری قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اور دونوں کے ہی اہل خانہ کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. اور جب پی ٹی آئی کی خواتین، بزرگ، بچے وہاں پر جا کر ملاقات کے لیے احتجاج کرتے ہیں جو کہ پرامن ہوتا ہے، تو اس سرد موسم میں ان کے اوپر واٹر کینن سے جو ہے وہ حملہ کر دیا جاتا ہے. اور بہت سے ٹاؤٹس اور میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ڈاکیے بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں گئے ہی کیوں تھے، اور پانی پھینکنے سے کیا ہو جاتا ہے.
تو اگر یہ جو اس طرح کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ فیوچر میں ایسا ہوا تو ان کی یہ کلپ سنبھال کے رکھیے گا اور انہیں یہ بتائیے گا کہ سردی میں آپ کے اوپر پانی گر جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ جویرہ صدیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔